بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا جو واقعہ ہے بے پردہ عورت پر اللہ کا عذاب۔ چھوٹی سی گزارش ہے، مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ جیسے کہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص زندہ ہو گیا، اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا۔ اس قسم کا عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا ہے، جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جبکہ ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس کی آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس کی آواز کو سنو۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے اس کے ساتھ۔ انہوں نے بھی یہی آوازیں سنی اور سب نے یقین کر لیا، قبر سے آواز آ رہی تھی۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو یہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کریں کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح سے قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا، اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھولو اور اس کو باہر نکالو۔ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب یوں ہی انہوں نے تختہ پیچھے ہٹایا، دیکھا کہ اندر ایک عورت بہت بری حالت میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا کفن گل چکا ہے۔ پھر لوگوں کا بتانا ہے کہ وہ عورت کہہ رہی تھی، جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا۔ اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی، پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنے قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ گھر جا کر اس عورت نے ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ دوڑ کر اس کے گھر گئے اور ان کو وہاں جا کر پتا چلا کہ اس نے اپنے کمرے کی اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا، میں کنڈی تو کھول دوں گی، لیکن کمرے کے اندر وہ شخص آئے جس کے اندر مجھے دیکھنے کی ہمت ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ اس نے کنڈی کھول دی اور کچھ لوگ اندر چلے گئے۔ لوگوں نے اندر جا کر دیکھا کہ وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی ہے۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہے نہ خال ہے، صرف خالی ہڈی نظر آ رہی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچ لیا اور اس کے نتیجے میں بال کے ساتھ خال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہے اور نہ خال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا، نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اسی لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن موجود نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، ناخن پر پالش لگانے کی وجہ سے میرا
ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا۔ چونکہ میں سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی میرے مرنے کے بعد قبر میں پہنچی ہوں، ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی ہے کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور میرے ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی بات کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہوگی جیسے لاش تھی۔ چنانچہ ان سب لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا اور اسے وہاں دفن کر دیا۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت خوانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا خوفناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں جس کی سزا قیامت کے دن بہت سخت ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔